وقتاً فوقتاً سورج کا متحرک میگنیٹک فیلڈ خلا میں پلازما کو باہر کی طرف خارج کرتا ہے، جسے کورونل ماس انجیکشن یعنی CMEs کہا جاتا ہے۔ CMEs بہت بڑے اور متحرک ڈھانچے ہیں جن میں بہت زیادہ شمسی مواد ہو سکتا ہے۔ جب وہ زمین کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کا سائز 0.25 فلکیاتی یونٹ یعنی کہ 37 ملین کلومیٹر یا 23 ملین میل ہو سکتا ہے، جو سورج سے 1 فلکیاتی یونٹ یعنی 150 ملین کلومیٹر یا 93 ملین میل ہو سکتا ہے۔ CMEs ہمارے زمین میں خوبصورت ارورا پیدا کر سکتا ہے، لیکن زمین کے سیٹلائٹ اور مواصلات میں تباہی بھی مچا سکتا ہے۔ ناسا کے پارکر سولر پروب نے ان CME کو سورج سے نکلتے ہی ریکارڈ کیا ہے۔ CME کے اندر کی انفارمیشن سے سورج کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں کے لیے دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پارکر سولر پروب کے اہم مشاہدات کا جائزہ لیں گے اور ان کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ناسا کے پارکر سولر پروب ایک جدید ترین خلائی جہاز جو 2018 میں سورج کے بیرونی کورونا کا مشاہدہ کرنے کے مشن کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے کیونکہ اس نے ہمیں CMEs کے اندر کی معلومات فراہم کی ہیں۔ پارکر سولر پروب نے CMEs کے اندر کے ہونے والے دھماکوں کی واضح تصاویر حاصل کی۔ یہ فنومنا کیلون ہیلم ہولٹز کی انسٹیبلٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مختلف رفتار کی دو مائع یا گیسز آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، جس سے لہر جیسا سٹرکچر بنتا ہے۔ زمین پر، بادلوں یا سمندر میں اس طرح کے فنومنا دیکھے جا سکتے ہیں جب پانی کی مختلف لیئرز مختلف رفتار میں حرکت کرتی ہیں۔ کورونل ماس انجیکشن یعنی CMEs میں انسٹیبلٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب CMEs کے اندر پلازما ارد گرد کی شمسی ہوا کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، جس سے ایک انوائرمنٹل ٹربولنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس دریافت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کیلون ہیمل ہولٹز کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹربولنٹ CMEs کی ڈائنامکس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جب وہ شمسی ہوا سے گزرتے ہیں۔ یہ پیشرفت صرف آغاز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب نے یہ انفارمیشن کس طرح حاصل کی جبکہ سورج کی سطح کا درجہ حرارت 10,000 فارنہائٹ یا 5,600 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پارکر سولر پروب نے بیضوی مدار میں حرکت کرتے ہوئے سورج کے کورونا کے قریب آیا، جس کی وجہ سے اسے سورج کی بیرونی فضا کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ جیسے جیسے مشن آگے بڑھتا ہے، اس پروب نے سورج کے رویے اور ہمارے نظام شمسی پر اس کے اثرات کے بارے میں مزید اہم دریافتیں کرتے ہوئے اور بھی قریب پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے۔ ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق پروبز کے 4 سالوں کے دوران 28 CMEs پر ڈیٹا اکٹھا کیا، جس سے ان عظیم شمسی فنومنا کے بارے میں معلومات کا خزانہ ملتا ہے۔ اس اسٹڈی میں سب سے اہم نتائج میں سے ایک ریڈیل فاصلے کے ساتھ CMEs کے اندرونی مقناطیسی ڈھانچے کی بڑھتی ہوئی کمپلیکسٹی ہے۔ جیسے جیسے یہ CMEs سورج سے دور ہوتے ہیں، ان کے میگنیٹک فیلڈ زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے ارتقاء اور ارد گرد کی شمسی ہوا کے ساتھ انٹریکشن کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ کمپلیکسٹی اس بات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ CMEs کس طرح خلا میں پھیلتے ہیں اور کس طرح سے سیاروں کے ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ اس دریافت کا ایک اور پوائنٹ وہ ریٹ ہے جس پر CMEs کی مقناطیسی فیلڈ کی طاقت کم ہوتی ہے۔ پچھلے سٹڈیز کے برعکس پارکر سولر پروب نے کمی کی سست رفتاری کا مشاہدہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ CMEs اپنے زیادہ مقناطیسی توانائی کو برقرار رکھتے ہیں کیونکہ وہ سورج سے بہت دور جاتے ہیں۔ یہ تلاش CMEs کے اندر کے رویے کو موجودہ ماڈل کو چیلنج کرتی ہے۔ CMEs کی توسیع بھی ان کے ایوولوشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توسیع ان کے آگے کمپریشن کے علاقے کی تشکیل میں اہم ہے، جو زمین کے قریبی خلائی موسمی حالات کو متاثر کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ان CMEs کا اندرونی میگنیٹک فیلڈ اس کمپریشن خطے کے اندر مختصر پیمانے کے اتار چڑھاؤ کو متاثر کرتا ہے، جو شمسی ہوا کے ساتھ ان کے انٹریکشن کو متاثر کرتا ہے۔ یہ نتائج خلائی موسم کی پیشگوئی اور تکنیکی بنیادی ڈھانچے کو شمسی طوفان سے بچانے کی ہماری صلاحیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ CMEs کے ارتقاء کو سمجھ کر سائنسدان زمین پر ان کے اثرات کی پیشگوئی کرنے اور پاور گریڈز، کمیونیکیشن نیٹ ورکس
اور سیٹلائٹ آپریشنز میں ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے زیادہ درست ماڈل تیار کر سکتے ہیں۔ پارکر سولر پروب کا مشن کورونل میں بڑے پیمانے پر پلازما کے اخراج کا مطالعے پر ہے۔ سورج تک اس کے بے مثال سفر کی دریافتوں کا ایک سلسلہ حاصل کیا ہے جو نظام شمسی کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ پروب سے ایک قابل ذکر دریافت سورج کے قریب دھول سے پاک زون کی دریافت ہے۔ ماہرین فلکیات نے تقریباً 1 صدی تک ایسے خطے کے وجود کا اندازہ لگایا تھا جہاں دھول کے ذرات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ پارکر سولر پروب کے وائڈ فیلڈ امیجر نے اس مفروضے کی تصدیق کی۔ سورج سے تقریباً 19 شمسی شعاعوں پر کم ہونے والے دھول کی روشنی کا مشاہدہ کیا۔ یہ دریافت نظام شمسی کی تشکیل اور ارتقاء کے ساتھ ساتھ اندرونی نظام شمسی کے ڈائنامکس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس مشن کی ایک اور اہم کامیابی شمسی ہوا میں مقناطیسی سوئچ بیکس کا مشاہدہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سوئچ بیکس کی ابتدائی شمسی سطح پر مقناطیسی فنل سے ہوتی ہے جو کہ کنویکشن سیل سٹرکچر کے درمیان ابھرتے ہیں جسے سپر گرینولر کہتے ہیں۔ یہ دریافت شمسی ہوا کی طاقت کے منبع اور زمین کے ارد گرد خلائی ماحول پر اس کے اثرات کو سمجھنے میں اہم ہے۔ مزید یہ کہ پارکر سولر پروب سورج کے آلے کے انٹیگریٹڈ سائنسی انویسٹیگیشن نے شمسی توانائی کے ذرات کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ پہلے یہ ذرات نایاب سمجھے جاتے تھے، سورج سے براہ راست رستوں پر چلتے تھے۔ یہ اعلیٰ توانائی والے ذرات وقت سے زیادہ عام پائے گئے تھے۔ YSISI کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان ذرات کو سوئچ بیک سے روکا جا سکتا ہے اور وہ اس سے 2 گنا زیادہ رستے پر چل سکتے ہیں جیسا کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا۔ پارکر سولر پروب نے نہ صرف سورج کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کیا ہے، اس نے 2 کمیونٹوں کا مطالعہ کیا ہے، وینس کے ماحول سے ریڈیو کے اخراج کا پتہ لگایا ہے اور ویزیبل ویو لینتھ میں وینس کی سطح کی پہلی بار تصاویر حاصل کی ہیں۔ یہ کامیابیاں پروبز کی استعداد اور مختلف سائنسی شعبوں میں قیمتی ڈیٹا فراہم کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسا کہ پارکر سولر پروب اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، سورج کے قریب ترین نقطہ نظر کے ساتھ ابھی بھی 2024 کے لیے شیڈول ہے۔ ہم مزید دریافتوں کی توقع کرتے ہیں جو سورج اور نظام شمسی پر اس کے اثرات کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو مزید گہرا کرے گی۔ پروبز کا سفر نہ صرف انجینئرنگ کی کامیابی کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ انسانی تجسس اور کائنات کو سمجھنے کی ہماری جستجو کا بھی ثبوت ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔